رک رہا ہے تو اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں پہلے تو. I don't know the side is چل کیوں نہیں رہی ہے سائڈ. اوکے فائنلی تو یہاں پہ میرے پاس ایک بک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی تو بک کو اب ہم شروع کر لیتے ہیں. تو اسٹوری ہے تھوڑی سی تو اس کو اب ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب میں اپنی اسٹوری کو شروع کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقاب بن ابی معیط آئے اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا. اتنے میں ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دھکا دے کر اس کی گردن کو پکڑا. کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں. کبھی جسم پر کچرا ڈالا, کبھی گلے میں پھندا ڈالا. گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیے تاکہ صبح سویرے جب آپ نماز کے لیے نکلیں تو یہ کانٹے آپ کے پاؤں میں چبھ جائیں. آگے دیکھتے ہیں. گالیاں دی, قتل کے منصوبے بنائے, جسم کو لہو لہان کیا, قید میں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظت پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ کبھی ان کو جو ہے وہ پاگل کے لقب سے بھی پکارا گیا اور جادوگر بھی کہا گیا. ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو کہیں گئی تھیں. اچھا جی. ابو جہل نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہ کہہ دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک توڑ دیے جائیں. نعوذ باللہ. بالکل نعوذ باللہ ہی. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ان کو کہیں گئیں. حضرت ابو بکر صدیقی جو ہیں وہ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. باقی یہ کتاب سے کس کتاب سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. صحیح اسلام روایت سے جو ہے وہ یہ لی گئی ہے کہانی. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس قدر سختیاں کی گئیں صرف اور صرف دین کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. یہ تو بات ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے تھیں, دین پھیلانے کی وجہ سے. ان سب چیزوں پہ ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں جھیلنی پڑیں تاکہ ان کی امت کو جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ مل سکے. ٹھیک ہے. اور ان کی امت ایک اچھی راہ پر چل سکے. ان کی ساری قربانیاں جو ہیں وہ اسی چیز کے لیے تھیں. آگے ہم دیکھتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بالکل. پھر اور ان کے کفار پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی. میری بیٹی اور نہیں اللہ تیرا باپ کا حامی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والی ہم دیکھتے ہیں. واقعہ جو ہے وہ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. واقعہ نمبر 2 میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک روز قریش کے ایک اباش جو ہیں اوباش نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہے وہ مٹی ڈال دی. اچھا. اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. آپ اس حال میں گھر تشریف لے گئے. ٹھیک ہے. ایک جو تھا کافی اباش قسم کا انسان تھا, تو اس نے جب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو اس نے جو ہے وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. ٹھیک ہے. آپ اسی حالت میں تشریف چلے گئے. انہوں نے بغیر
کچھ کہے بغیر کچھ دیکھے وہ اپنے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ کا ٹھیک ہے، آپ کی جو بیوی مبارک تھی، زوجہ مبارک، وہ آپ کا سر دھو رہی تھیں اور اپنے اوکے اتنے میں ان کی بیٹی جو تھی انہوں نے ان کو دیکھا اور اس حالت میں دیکھ کر وہ رو رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کافی زیادہ رونے لگی دیکھ کے ان کو اس حالت میں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تیرے باپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا ساتھ دے گا اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی تھی، انہوں نے تب بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ ساری ان کی جو ہیں وہ کافی زیادہ رحم دلی کی نشانی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کافی زیادہ ان کی رحم دلی ہی ہے۔ واقعہ نمبر 3 پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو جہل کے جو ان کا علاقہ تھا وہ یہ حال تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت قاسم کے بعد دوسرے حضرت عبداللہ انتقال ہو گئے تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شرک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتے ہوئے قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان کو خبر دی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ دکھ میں تھے، ان کو اس سے کافی زیادہ دکھ پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بھی جو مطلب ان کے حال تھا ان کے جو گھر کا، جو کہ ابو جہل ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ دکھ مناتے یا افسوس کرتے یا ان کو سنبھالتے، وہ قریش کے جو سردار تھے وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ ان کو اچھا سے ان سے بات کی اور ان کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ آج وہ ان کا جو ان کی آپ یہ کہہ لو کہ ان کی وہ بے نام ہو گئے اور نشان ہو گئے ان کی جانے کی وجہ سے۔ اب واقعہ نمبر ہم 4 دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے جہادوں پہ جایا کرتے تھے، تو ابو جہل کی دو بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نبوت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، ٹھیک ہے۔ نبوت کے بعد ہی انہوں نے دی تھی، جب ان کو یہ جو ہے وہ نبوت دی گئی تو اس کے بعد ہی انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اچھا جی، اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، ٹھیک ہے، کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ ملنے بھی نہیں دیا گیا ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو، چنانچہ دونوں نے طلاق دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں بیٹیاں مبارک تھیں ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ڈیورس ہوئی، طلاق ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور جہالت اس قدر بڑھ چکی تھی وہاں پہ، مطلب ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں اس طرح جہالت جو ہے بڑھ چکی تھی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس سے کہا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق دے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر انہوں نے بولا میں انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تھوکا، جو کہ آپ پر نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ آپ ہٹ گئے تھے، اس وجہ سے آپ پر نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، آج وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک منٹ،
اس کو ذرا ہم ٹھیک کر لیتے ہیں اپنے گلاسز کو. اچھا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا کو مسلط کر دے. اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پہ روانہ ہو گیا. دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگ نے بتایا کہ راتوں اور اندھیروں راتوں کو درندے آتے ہیں. ابو جہل نے اپنے ساتھیوں اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے. اس پر قافلے والوں نے ہر جگہ جو ہے وہ ارد گرد ہو گئے. ٹھیک ہے، ہر جگہ پھیل گئے، اونٹ بٹھا دیے اور سب کچھ کر لیا. ٹھیک ہے، اور خوش ہو گئے. رات کو شیر آیا اور اونٹ کے حلق سے گزر کر اس کو جو ان کا بیٹا تھا اس کو پھاڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب آپ کو بتاتی ہوں. تو میں نے ریڈ کر لیا ہے کیا سٹوری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنے ایک کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر چھوڑ دو جو کہ ان کے بیٹے تھے جو کہ ہیں ابو جہل. تو ابو جہل کے بیٹے تھے تو وہ قافلہ ان کا جا رہا تھا تو ان کو ایک جگہ رکنا پڑا جہاں پہ جو ہے وہ جنگل تھا اور کافی جنگلی جانور آتے تھے. تو وہ سب ڈرے ہوئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی تو ان کی بددعا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ سب ان سے ڈرے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے چیزیں کی جائیں. کافی انہوں نے چیزیں کی اپنی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوا اینڈ پہ جو ہے وہ یہی ہوا کہ ان کے جو ہے وہ شیر ایک دم سے آیا اور جو ہے وہ اونٹوں کی حلق پہ سے گزرتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے جو ہے وہ ان کو چیر پھاڑ دیا. ٹھیک ہے، ابو جہل کے بیٹے کو. تو ایسا ہی ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی. اچھا جی، اب ہم اپنے واقعہ نمبر 5 پہ چلتے ہیں جو کہ ہے کفار مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے جو قدم اٹھاتے تھے، جو انہوں نے کیا، وہ ہم سب دیکھیں گے. اچھا، ابن اسحاق کا بیان ہے یہ جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ریش کا ایک شخص ٹھیک ہے کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا. ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے. ٹھیک ہے، وہ جیسے کہ تجارت وہاں پہ ایسے ہوتی تھی کہ آپ نے کوئی چیز بیچ کے جو ہے وہ کہیں لے کر جانی ہے. ٹھیک ہے، کہیں چھوڑ کر آنی ہے، تو وہ چیزیں ہوتی تھیں. اور اونٹ خرید لیا. ٹھیک ہے، اس نے اب بیچنا تھا اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا. ٹھیک ہے، اب آپ فار ایگزامپل آپ کام کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کام کر کے دے دیتے ہو. کام کرنے کے بعد آپ پیسے مانگتے ہو کہ بھائی میرے پیسے دے دو، اور سامنے والا اس کو ٹال مٹول کرنے لگ جائے یا اس کو جو ہے وہ کہنے لگ جائے کہ بھائی میں بعد میں دوں گا اور یہ سب، تو وہ بھی ایسے کرنے لگ گئے جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے تنگ آ کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنگ آ کر جو ہے وہ قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجموعہ عام میں فریاد شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس نے جو سردار ہوتے ہیں ان کے پاس گیا، ان سے جو ہے وہ اس نے فریاد شروع کر دی. دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے. سردار ان فریش نے اس شخص سے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو. دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تمہیں تمہارے پیسے دلوا دیں گے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر وہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر لوگوں نے اس بندے کو کہا کہ یہ سرداروں کے پاس نہ آ جاؤ،
ٹھیک ہے. یہاں پر ایک شخصیت جو ہے وہ تشریف فرما رہی ہیں، ان سے جا کے کہو یہ تمہارا کام کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی. تو پھر انہوں نے کہا اچھا جی سوری ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کر دیں گے، تمہیں جو ہے وہ اس مشکل سے نکلوا دیں گے اور پیسے بھی دلوا دیں گے. تو اب وہ جو بندہ تھا جو آیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف چلا گیا. ٹھیک ہے، آج لفت آئے گا. ٹھیک ہے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی. ٹھیک ہے، آج لفت آئے گا. وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ مجھے پہلے پیسے چاہیے. سردار بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، ان سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو اپنی شکایت اس نے بیان کی. اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اسی وقت اٹھے اور اٹھ کے جو ہے وہ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اس کے ساتھ سرداروں نے پیچھا کیا، ایک آدمی لگا دیا. ٹھیک ہے، پیچھا کرنے کے لیے انہوں نے ایک آدمی لگا دیا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ بھئی ماجرا کیا ہے، کس طریقے سے پیسے مانگیں گے. اچھا جی، کچھ دیر گزرنے کے بعد خبر لا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھڑکھڑائی. ٹھیک ہے، تو وہ بندہ پیچھے ہی پیچھے تھا، تو وہ اس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہاں پہ پہنچتے ہیں یا نہیں، اور وہ پہنچیں گے تو پھر بتانا کیا ہوگا. جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آج کل بھی ہوتے ہیں کہ کسی کا برے حال میں اس کو دیکھنا. ٹھیک ہے، وہ جو بندہ تھا جس کے اونٹ لے کے انہوں نے پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں وہ لوگ جو ہے وہ اس حال پہ ہنس رہے تھے کہ اس کو پیسے نہیں ملے، اس کا سامان لے لیا اور یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پیچھا کر رہا تھا ان کا. تو اب آگے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ وہ گئے، انہوں نے دروازے کی جو ہے وہ کھٹکھٹائی کنڈی ابو جہل کے دروازے کی. اس نے پوچھا کون؟ آپ سے وسلم نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حیران ہو کر باہر نکلا. ٹھیک ہے، وہ مطلب حیران ہو گئے کہ بھئی یہ ہستی میرے گھر کیسے آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے، اس نے کوئی چون و چران کی اچھا اس نے کچھ بھی نہیں بولا. ٹھیک ہے، چون چران ہوتا ہے زبان لڑانا یا کرنا. سیدھا اندر گیا اور اسی وقت اونٹ کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی. ٹھیک ہے، اسی وقت دے دی، کوئی بھی اس نے بات نہیں کی اور اسی وقت کہہ دی. قریش کا جو مزاحیہ حال تھا دیکھ کر حرم کی طرف دوڑے اور سرداروں کو سارا جو ہے سنایا قصہ وغیرہ جو بھی، اور کہنے لگا واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا. ابو جہل نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ہے، ان کے دشمن بھی ان کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا کہا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سمجھتے تھے. اچھا جی، اب یہاں پہ ہمارے پاس چھٹا واقعہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کفار پر ہمیشہ بھاری تھا. ٹھیک ہے، اب چھٹا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کا جو رعب تھا، رعب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی وجہ سے آپ کا رعب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا تھا سارا کچھ. اچھا جی، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ مسجد حرم میں تشریف فرما رہے تھے. ٹھیک ہے، اپنے یہ صحابہ اور دوست کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما رہے تھے حرم میں کہ نبی کے بنی اچھا تو وہاں پہ بنی بیت کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ قریش کے لوگ تمہارے ہاں کون تجارت مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو.
اچھا جی، اس نے اس طرح آ کے کہا کہ تم سے تجارت کون کرے گا جب تم آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم پر کس نے ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیا ہوا ہے، مطلب کسی نے تم پہ ظلم کیا ہے، کیا سین ہوا ہے، سب کچھ انہوں نے پوچھا۔ اس نے کہا ابو الحکیم یعنی ابو جہل، اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی، ٹھیک ہے، وہی جنہوں نے پہلے پیسے لٹائے تھے انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اونٹ ان کی لینے کی خواہش اظہار کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، مطلب ایک ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے ایک جائز قیمت ہوتی ہے، اس سے بھی نیچے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سردار، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ ایک چیز کی قیمت لگاتے تھے کہ اس کی قیمت اتنی ہو سکتی ہے، تو اس سے کوئی کم لے گا، اس سے کوئی زیادہ نہیں لے گا تو اور اس قیمت پر فروخت کر دو تو سخت نقصان اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے اس قیمت پہ بیچ دیا، فار ایگزامپل آپ نے 100 روپے کی چیز لی ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت تو 40 روپے، آپ کبھی بیچو گے؟ نہیں بیچو گے، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تینوں اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے ماجرا دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آدمی ہیلپ مانگ رہا ہے، اس کی ہیلپ اب کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا خبردار تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو جو ہے وہ وارن کیا اور کہا کہ ایسی حرکت اب کسی کے ساتھ نہیں کرنی، جو اس غریب کو بد دعا کے ساتھ اور روانہ میں بری طرح پیش آؤں گا، ٹھیک ہے، جو بھی اس طرح غریب کو جو ہے وہ برا بھلا کہے گا یا بد دعا وغیرہ اس کی لے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں تھے، موجود تھے، ابو جہل کو شرمندگی دلانے لگے، ٹھیک ہے، جو بھی تھے ارد گرد، وہ ان کو جو ہے وہ شرمندگی دلانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو ظاہر سی بات ہے کافی لوگ تھے، انہوں نے ان کو جس طرح آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ٹرول کرنا شروع کر دیا، کہ اس کو شرمندگی دلانا شروع کر دی کہ تم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی پیروی شروع کر دو گی، جتنا تم ان سے ڈرتے ہو، جتنا تم ان کی بات ماننے لگ گئے ہو، ان میں سے کوئی پیروی نہیں کروں گا۔ اس نے غصے میں کہا مگر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ اچھا ان کے دائیں بائیں کچھ جو ہے نا وہ فرشتے وغیرہ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھا اور میں ڈر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھے توڑ پھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے خود اس کو ہی فرشتے جو ہے وہ نظر آ رہے تھے اور کسی کو نہیں آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، اب یہاں پہ واقعہ نمبر 7 دیکھتے ہیں کہ واقعہ نمبر 7 میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اسلام کی پہلی خطب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کفار مکہ کی جو بدسلوکی ہے اس کو ہم دیکھیں گے، کیا بدسلوکی تھی ان کی۔ وہ کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیقی ابھی اسلام کا آغار تھا، ٹھیک ہے، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ابھی صرف 38 ہی ہوئے تھے، سوچو اتنی بڑی کیا کہیں گے اسے، پاپولیشن میں سے 38 مسلمان ہوں تو کیسا ہوگا۔ مکہ کی بستی کفاروں سے بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں جو ہے وہ لا تعداد سے بھی زیادہ جو ہے وہ کفار لوگ تھے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سرشار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الجھتے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو
اعلانیہ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیقی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کافی زیادہ کھوئے ہوئے تھے. ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے, ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کا آپ آرڈر دیں, حکم دیں کہ میں لوگوں کو کہوں کہ وہ آپ کی بات مانیں, آپ سے جو ہے وہ آپ سے وصیت لیں اور یہ سب لیں. ٹھیک ہے. دعوت دوں ان کو آپ کے نام کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو, ابھی ہم تعداد میں بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. صرف 38 لوگ ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہم تعداد میں بہت کم ہیں. حضرت ابوبکر صدیقی حال طاری تھے پر غلبہ حال طاری تھا. انہوں نے پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے دی. حضرت ابوبکر صدیقی نے بے خوف ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا شروع کر دی. آگے ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے پاس جو ہے اللہ کی راہ میں بلایا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ لیا تھا. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹ پڑے. آپ کو سخت اور جو ہے وہ کافی زیادہ ان کو ٹارچر کیا گیا تھا, کافی زیادہ ان پر مشکلیں لائی گئی تھیں. ٹھیک ہے. جب یہ دور تھا جب وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف آؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے نعوذ باللہ, اور جو ہے وہ آپ کو اوکے. تو آپ کے جو ہوتے ہیں نا قبیلے کے لوگ, ان کو خبر دی گئی تو دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ کس نے کیا ہے. تو مشرکین سے انہیں چھڑایا گیا بہت مشکل سے, اور گھر چھوڑ آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وہ ان ٹھیک ہے, اتنا مطلب ٹارچر کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ظلمیں تھیں کفار کی جب اسلام نہیں پھیلا تھا تب مسلمانوں پہ. اوکے. تو بھائی یہ تھا آج کا ہمارا اسلامک اسٹوریز پہ ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.